نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہمارا اسم کا 5واں لیکچر ہے۔ جی کائنڈلی بتائیں گے میم اسم کے کتنے پہلو ہوتے ہیں؟ اسم کے 4 پہلو ہیں جی۔ جی وسعت، عدد، حالت اور چوتھی چیز کیا تھی؟ وسعت، عدد، حالت اور جنس۔ ٹھیک ہے، جنس جی دیکھیں جی کوئی بھی لفظ ہو جی اس کی کوئی جنس ہوتی ہے، مطلب میں اسم کی بات کر رہا ہوں، ناؤن کی جینڈر ہوتی ہے میل فیمیل، اس کی وسعت ہوتی ہے کامن یا پراپر ناؤن ہوگا، نکرہ یا معرفہ جی، اس کا عدد ہوگا واحد، عربک میں تثنیہ بھی ہوتا ہے 2 سے پلس 3 یا 3 سے اوپر جمع ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے حالت۔ ٹھیک ہے کہ حالت جی، ہم نے اس سے پہلے وسعت پڑھی جی اور وسعت کے بعد ہم نے پڑھا عدد اور جنس۔ عدد اور جنس کر لیں ہم جی تھوڑا سا ریوائز بھی کر لیں گے آج۔ وسعت جی۔ میں ہمارے پاس کتنی ٹائپس ہیں؟ وسعت میں جی 3، وسعت سوری وسعت میں 2، دماغ اور طرف تھا جی۔ کوئی بات اسم معرفہ اور نکرہ۔ جزاک اللہ۔ معرفہ اور نکرہ اردو عربک میں سیم ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اردو میں سیم ہے معرفہ جی، نکرہ ہوتی ہے، عربک انگلش میں ہم کہتے ہیں کامن ناؤن اور پراپر ناؤن۔ پراپر اس ناؤن کی جی۔ کوئی پہچان آپ نکرہ کی بتا سکے؟ نکرہ کی پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آخری حرف کے اوپر تنوین ہوتی ہے۔ جزاک اللہ، آخری حرف پر تنوین ہوتی ہے۔ تنوین اور معرفہ کی کیا نشانی ہے؟ معرفہ کی نشانیاں جو ہیں وہ جیسے اس پہ ال اگر لگ جائے کسی لفظ کے ساتھ آخر میں؟ شروع میں جزاک اللہ، جی شروع میں ال آ جائے تو وہ جی، معرفہ کی وہ نشانی ہے۔ اسم معرفہ کی نشانی ہے جی۔ الف لام شروع میں آ گیا یا یہ معرفہ کیا، اور 2 پیش تنوین جو ہے وہ آخر میں آتا ہے، یہ نکرہ کی نشانی ہے۔ نکرہ کی نشانی ہے جی۔ اچھا مجھے بتائیں کہ ال آئے تو تنوین آ سکتی ہے ساتھ؟ نہیں، ال آئی تو تنوین نہیں آ سکتی۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہے نا؟ یا ال ہوگا یا تنوین ہوگی، ظاہر ہے کوئی بھی دونوں میں ورڈ سے ہو جی اردو عربک کسی بھی زبان میں، یا کامن ہوگا یا پراپر ناؤن یا ہوگا، پراپر ہوگا، بالکل ٹھیک ہے ایسے کہ ہی نہیں؟ جی تو وہ ایک سمپل سی ترتیب ہے۔ میم نوشین آپ آئی ہوپ ساتھ ہیں ہمارے؟ جی بات اصل میں یہ لیکچر ہم نے کیوں ہیں آج، تھوڑی سی ہم ریویژن کر کے پھر آگے چل رہے ہیں، تو یہ ریویژن ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے گا میم نورین یہ کیا ہے؟ الف حمزہ۔ الف، الف ہم کیوں الف کہہ رہے ہیں اس کو، حمزہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ حمزہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ اس کے اوپر اعراب نہیں ہے، حرکات نہیں ہے۔ جزاک اللہ، حرکات نہیں زبر ہے زیر جی، پیش حرکات نہیں۔ اگر زبر نہیں ہے۔ پیش زیر پیش ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ پھر ہم ان کو اعراب الحرکات نہیں، زبر زیر جی، پیش کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو اس الف کو ہم کیا کہیں گے؟ پھر وہ حمزہ کہلائے گا جزاک اللہ، اس کو ہم کہیں گے حمزہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اور جی۔ اگر الف لام ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف لام ہو تو معرف باللام، جو ماشاء ہم نے اللہ، کہا معرف باللام۔ معرف سے مراد کیا ہوتی ہے؟ معرف یعنی کہ خاص، معروف، پہچانا ہوا۔ معروف، پہچانا معروف، ہوا خاص بی کا مطلب کیا جی۔ ہوتا ہے؟ بی کا مطلب ساتھ۔ اور اللام؟ اللام جو ہے یہ جس کا بھی ہم نے کہا کہ الف جو ہے وہ الف اور یعنی ان لام، دونوں کا الف اور لام، ٹھیک ہے نا؟ الف یعنی اور لام جی۔ وہ اسم جو معروف ہے، پہچانا ہوا ہے، کس کے ساتھ؟ الف اور لام کے ساتھ۔ لام کے ساتھ جی۔ اس میں لام جو ہے اس کو ہم دیکھیں، جو الف کے اوپر زبر ہے تو یہ تو حمزہ ہو گیا، اس لام کو ہم جی، کیا کہیں گے؟ اس لام کو ہم کہتے ہیں، مجھے دماغ سے لام نکل تعریف، گیا، لام لام تعریف، تعریف، ٹھیک ہے کہ لام تعریف بالکل جی کیونکہ جی ہم جی، نے لام پہلے پڑھا تھا کہ حمزہ الوصل میں حمزہ تو گر سکتا ہے لیکن لام جی تعریف نہیں گرتا۔
नहीं गिरता जी। ठीक है ना। जी जैसे जी रब्बिल आलमीन बेसिकली अल आलमीन था, लेकिन जी, जब हमने रब्बिल आलमीन किया तो हमजा गिर गया, लेकिन नाम जी मेंटेन है। लाम मेंटेन रहता है ठीक है, जी। तो हमने जी देखा कि बेसिकली इसम की अलामत या तो अलिफ लाम है बरब्बिल लाम, या फिर है तनवीन आखिर में। ठीक है कि नहीं। तनवीन आखिर में जी। आई होप मैम आपको भी बात क्लियर हो रही है नौशीन मैम। जी जी कुछ जी। कुछ कोई क्लियर हो बात रही नहीं, है वो मुझे। आप पीछे थोड़े से लेक्चर्स अटेंड कर लेंगे ना, तो आपको ये जी जी सारा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। जैसे मोहम्मदुन है तो मोहम्मदुन एक नाम है, ठीक है ना। जी जी हाँ। इसके आखिर में तनवीन है तो क्या ये कॉमन नाउन हो गया या प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन। मतलब अलामत के लिहाज टेक से तो कॉमन नाउन हुआ बिल्कुल। कॉमन नाउन होगा जी। लेकिन हमने लेकिन क्योंकि ये पहले नाम है तो इसलिए जी। पहले लेक्चर में हमने एक चीज पढ़ी थी कि दुनिया में कोई भी जुबान उठा लें तो हम उसको ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से तकसीम करते हैं, बांधते हैं अल्फाज को कुछ ग्रुप्स में, ठीक है कि नहीं। लेकिन जी ग्रामर के अंदर हमेशा इस्तिस्ना एक्सेप्शंस की हमेशा एक खिड़की खुली रहेगी, खुली हुई। ठीक जी है ना। तो मोहम्मदुन क्योंकि नाम है, बेशक उसके आखिर में तनवीन है, तो ये हम्म इस्तिस्ना की खिड़की है कि कहीं, लेकिन ये कम आपको मिल जाएंगे इस तरह, ठीक है कि नहीं। जी ठीक है ना। तो ये एक खिड़की है जो हमारे पास खुली हुई है। अच्छा जी, हमने कुछ जुमायरे मुतसिला पढ़े थे, ठीक है ना, जो अटैच होते हैं। ये जरा काइंडली रिपीट करेंगी मैम। ज़माइर मुत्तसिला जो थे वो हमने एक पासवर्ड रब्बो हु, रब्बुहु जी। रब्बुहु उसका रब। जजाकल्ला, अ, जमा में क्या है। रब्बुहुम रब्बो हम, जजाकल्ला, और तस्निया में क्या हो जाएगा। तस्निया में हो जाएगा रब्बुहुमा। माशाल्लाह, ठीक है कि नहीं। हा के जी साथ मीम लग गया जमा, और हम जी के और आगे अलिफ लग गया तो तस्निया हो गया, ठीक है। जी जी। अब इसका क्या हुआ। रब्बु का तुम्हारा रब। माशाल्लाह। तेरा रब तुम्हारा रब। तो इसका रब्बुकुम होगा जमा। रब्बुकुम, जज़ाकल्लाह। जी और रब्बुकुम। तस्निया। और और कुम के फिर अलिफ लग जाएगा तो रब्बुकुमा हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। यहाँ देखा आपने कि हा के जी साथ मीम लगा जमा, का के साथ मीम लगा तो भी जमा, और आखिर जी में अलिफ ऐड कर दे तो तस्निया, तस्निया बन जाता है ठीक जी। है ना। मैम जी ये हमने बेसिकली एक पासवर्ड बनाए हुए हैं, कैचवर्ड याद करने के लिए आसान हो जाते हैं। वैसे तो जी होता है हु हुम हुमा, का कुम कुमा, और एक दो रह गए हैं। जी। अ, मेरा रब रब्बी। जज़ाकल्लाह रब्बी। रब्बी रब्बी मेरा रब। रब्बना हम सबका रब। जज़ाकल्लाह रब्बना, हम सब का रब, ठीक है ना। सबका रब तो जी। ये और बेसिकली हु हुम हुमा, का कुम कुमा, या और ना, ये हैं वो ज़माइर, प्रोनाउंस, जो कि इसम के जी आखिर में आते हैं और अटैच होते हैं, जी ठीक है कि नहीं। आई होप वी आर ऑन वन पेज मैम मशीन, जी जी ठीक है कि ये इंशाल्लाह आपको याद हो जी जाएंगे। Actually कुछ चीज ये हमने नमाज में हमने एक कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें अप्लाइड ग्रामर पढ़ी थी, उसमें हमने ये सब ठीक है। चीजें ऑलरेडी की हुई हैं, ठीक है कि नहीं। ओके तो इसलिए ओके। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आप अगर ये पुरानी जो 4 वीडियोस हैं ये देख लेंगे, आपको काफी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। ये है, अब हमारे पास आगे कौन से ज़माइर, मुनफसिला, यानी सेपरेटली जो आते हैं, अटैच नहीं जो होते, ठीक है। अटैच नहीं होते हैं जी। तो ये क्या हुआ। अ, होवा वाहिद है। जी होवा और हुम जमा है और हुमा जज़ाकल्लाह। तस्निया है। इसी तरह इसका जो हाजिर का है वो तुम यानी अंता। फीमेल का, मुन्नस का, जी मुन्नस। जी मोनस के लिए फिर अंती हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, हुआ का। सॉरी सॉरी। हुआ हुआ का हिया हो जाएगा। या जमा में
اور ہننا ماشاءاللہ. اور تسنیہ؟ تسنیہ ہمائی رہے گا. ماشاءاللہ. اب مذکر حاضر؟ مذکر حاضر میں انتا. ماشاءاللہ. زبر کے ساتھ؟ زبر کے ساتھ انتا اور انتم. ماشاءاللہ. انتم. اور تسنیہ؟ اور الف لگ جائے گا انتما. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. فیمیل؟ اس میں انتی ہو جائے گا، ماشاءاللہ. انتنا ہو جائے گا، ماشاءاللہ. اور انتما ہی رہے گا. ماشاءاللہ. اور جو متکلم ہے؟ متکلم میں، انا، انا. اور باقی سے نحنو. نحنو. جزاک اللہ. تو ہم نے دیکھیں پروناؤنس بھی پڑھ لی. اور پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ نکرہ ہوتے ہیں یا معرفہ ہوتے ہیں؟ کامن ناؤن ہوتے ہیں، پراپر ناؤن؟ پراپر ناؤن ہوتے ہیں. پراپر ناؤن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے دیکھا علامات کے لحاظ سے کہ کسی اسم کے شروع میں الف لام لگے تو معرب باللام وہ ہوگا معرفہ، آخر میں تنوین ہو تو نکرہ. لیکن کچھ الفاظ، کچھ نام ایسے ہیں جن کے آخر میں تنوین آتا ہے عربک میں، لیکن وہ معرفہ، یہ استثناء ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جی اور ہم نے دیکھا کہ ہمیں پتہ ہے عربک میں، اردو میں، انگلش میں، سب میں جو پراپر جو ہوتے ہیں پروناؤنز ہوتے ہیں وہ بھی پراپر ناؤن ہوتے ہیں. جی. تو ہم نے دو پراپر ناؤن دیکھ لیے، ضمائر منفصلہ اور متصلہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جی. اچھا. اس کے بعد ہم نے جو لاسٹ 2 لیکچرز پڑھے تھے وہ پڑھے تھے ہم نے وہ علامات جن سے جنس اور عدد کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جنس اور عدد کا پتہ چلتا ہے. ایک ہی علامت دونوں چیزیں انفارمیشن دے گی، جنس بھی اور عدد بھی. دے دیتی ہے. جی. اچھا. اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے اعراب پڑھے تھے اور اعراب الحروف پڑھے تھے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. اچھا. اب مثلا حمدو میں ہا کے اوپر کیا ہے اور میم کے اوپر کیا ہے؟ ہا پہ زبر ہے، میم پر سکون. جزاک اللہ. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اعراب الحرکات ہے. سٹارٹ اور درمیان میں جو ہوں، سوری، وہ حرکات ہیں. جزاک اللہ. کسی بھی حرکات اسم کے یا لفظ کے شروع یا درمیان کے اوپر جو حروف ہوتے ہیں، جیسے اس میں ہا اور میم ہے، اس کے اوپر جو بھی زبر زیر پیش ہوگی وہ حرکت کہلائے گی. اور حرکت کی جمع کیا ہے؟ حرکات. اچھا. اور کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو اعراب الحرکات کہیں گے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح محمدن ہے تو محمدن میں حرکت کون کون سی ہے؟ حرکت ہے اس میں پیش اور ہے. جی. میم کے اوپر پیش ہے، ہا کے اوپر پیش ہے، زبر ہے، زبر، اور پھر شد اور زبر. شد. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے حرکات. اور دال کے اوپر نشین جو ہے یہ کیا ہے؟ اعراب الحرکات. جزاک. تنوین. اعراب الحرکات تنوین ہے. یہ آخری حرف پر ہونے کی وجہ سے کیا ہوگی؟ اعراب الحرکات. جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم دیکھیں گے کچھ حروف عموماً ایڈ ہوتے ہیں الفاظ کے آخر میں، جیسے اردو میں ہوتے ہیں مسلم سے مسلموں، کتاب سے کتابوں، کتاب سے کتابیں. فیمیل کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے جامعہ، جامعات، جمیلہ، اپنا اور آ جاتا ہے طالبات، خواہشات. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ حروف ہیں. یہ کیا ہے؟ حروف ہیں. تو جب یہ حروف آخر میں آئیں تو ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو اعراب الحروف کہیں گے. اعراب الحروف کہیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عربک میں اعراب الحرکات، اعراب الحروف، ان کے ساتھ بہت زیادہ ہمارا سلسلہ رہے گا گرامر کو سمجھنے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے ابھی دیکھا کہ حرکات، پہلا حرف یا درمیان میں جو حروف آتے ہیں ان کے اوپر زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. جی. کسی بھی لفظ کا آخری حرف ہو اس کے اوپر جو تنوین ہو یا زبر زیر پیش ہو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حروف. اعراب زبر زیر الحروف. اعراب الحرکات. اعراب الحرکات. اور آپ دیکھیں کسی بھی لفظ کے آخر میں واو نون، یا نون، الف تا آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اعراب الحروف.
اعراب الحروف. دیکھیں اعراب الحروف کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ حروف ایڈ ہو رہے ہیں. اعراب الحرکات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ حرکات آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو بڑا ایزی ہے. اور اعراب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آخر میں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا، اعراب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آخر میں آخر میں جو چینجز آتی ہیں. یہ کیوں چینجز آتی ہیں یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بھی پہچان ہے اسم کی. ٹھیک ہے نا، یہ بھی پہچان ہے. اونا اینا آتن آتو، یہ بھی پہچان ہے. ہم نے پھر مؤنث کی پہچان پڑھی تھی تائے مربوطہ، گول تا. جیسے جامعہ اردو میں بھی دیکھیں تو یہی ہوتا ہے، طالبہ، جمیلہ. ٹھیک ہے نا، مذکر کا نام جمیل ہوگا لیکن مؤنث کا نام جمیلہ ہوگا. تو لیکن استثناء یہاں پہ بھی آ جاتا ہے. جیسے خلیفہ ہے، خلیفہ ہمیشہ مذکر کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ گولتا آ گئی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو جیسے ہم نے کہا تھا کہ کامن ناؤن کی پہچان کیا ہے؟ تنوین ہے، لیکن استثناء محمدن آ گیا، نام آ گیا. اسی طرح مؤنث کی پہچان ہے گولتا، لیکن بعض الفاظ میں گولتا آتی ہے لیکن وہ مذکر ہوتے ہیں. یہ آپ کو لیکن بہت کم ایکسیپشنز ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے ہم نے جمع سالم کی پہچان پڑھی تھی مؤنث کی. وہ کیا تھی؟ جمع سالم مؤنث میں آتون، آتو یا ماشاءاللہ، آتن یا آتن. جیسے جامعاتن یا طالباتن. ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ مرب باللام ہو جائے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے، سنگل حرکت رہ جائے گی. تو الطیبات نماز میں ہم نے پڑھا، الصلوات نماز میں ہم نے پڑھا. جی جی. میم نوشین کلیئر ہے آپ کو؟ جی جی ٹھیک ہے. یہ ہم نے سمجھے نچوڑ ہے پچھلے 4 لیکچرز کا جو ابھی آپ دیکھ رہی ہیں. اب آپ جب لیکچرز دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بڑا کلیئر ہو جائے گا. مذکر میں ہم دیکھتے ہیں واو نون، کافروں، مسلمانوں. ٹھیک ہے کہ نہیں، جاہلوں، یا کتاب وہ کہتے ہیں ہم اخوان المسلمین. ٹھیک ہے نا، امارتیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ ہمارے پاس نشانی ہے مذکر کی، واو نون اور یا نون. اچھا یہ سب چیزیں اردو میں ایگزیکٹلی ایسے ہی ہیں، کوئی نئی چیز ہم نہیں پڑھ رہے. اگر اردو کی گرامر اگر آپ کو ذہن میں تو ایگزیکٹلی وہی بات ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا پھر ہم نے پڑھا تھا کہ بعض کا جیسے یہ تو علامات ہے نا قیاسی، آتن، آتو، آتی. یا دوسری علامات ہم نے پڑھی تھی گولتا آخر میں آ سکتا ہے، الف حمزہ، الف ممدودہ. جیسے سماعن، الف اور حمزہ. اب دیکھیں آسمانوں کی جمع کیا ہے؟ سماوات. عربک سماوات پڑھتے ہیں، الف تا. ٹھیک ہے نا. تو واحد اس کی سماعن ہے، الف ممدودہ اس کو کہتے ہیں. یہ بھی ہمارے پاس ایک پہچان ہے مؤنث کی. اور ایک ہے کھڑی زبر چھوٹی ہے، جیسے صغرا، کبرا. ہم نے وہ ناول بھی اردو میں پڑھا تھا سکولز میں. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ بھی ہمارے پاس قیاسی علامات ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کچھ علامات ہوتی ہیں جس کو ہم سمائی کہتے ہیں. ان کی پہچان کوئی نہیں ہوتی، لیکن جنرلی یہ وہ ہوتی ہیں جن کا جوڑا کوئی نہیں ہوتا. جیسے آگ کا جوڑا کوئی نہیں، سورج کا جوڑا کوئی نہیں، نفس کا اور ارض کا، زمین کا کوئی جوڑا نہیں ہے. اور کچھ حقیقی جوڑے ہوتے ہیں جیسے میل فیمیل. اب اردو عربک میں اس کی کوئی ایگزیکٹ پہچان نہیں ہے. جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف کوئی چیز جوڑ نہیں ہے، تو اردو میں امن ابن کہتے ہیں، ماں باپ. تو یہ ایک ہم نے مؤنث کی کچھ پہچانیں پڑھی تھی. ٹھیک ہے کہ نہیں. جی بالکل. تو ہم نے ابھی تک یہ 3 چیزیں جنس، عدد اور وسعت پڑھی. آج انشاءاللہ ہم حالت کو پڑھیں گے. آج ہم کس کو پڑھیں گے؟ حالت کو. حالت میں بہت ساری چیزیں یہی ریپیٹ ہوں گی جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی اچھا جی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالت میں ہمارے پاس ایک حرکت کیا ہے؟ پیش. اور 2 حرکت یا تنوین کیا ہے؟ 2 پیش ہیں. 2 پیش. جزاک اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں، کتابوں، واو نون. جی ٹھیک ہے نا. ایک کیٹیگری ہمارے اس میں بھی دیکھیں تو پیش آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے نا. ایک پیش ہی آ رہا ہے. ایک ہمارے پاس کیٹیگری ہوتی ہے مؤنث میں جس میں اگین پیش آ رہا ہے آتن یا آتو.
جی ٹھیک ہے نا. اب کسی چیز کو پہچان کے لیے ہم ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ ہے یہ اعراب الحروف ہے یا اعراب الحرکات ہے، کیا ہے یہ؟ یہ اونا آتون جو ہے یہ اعراب الحروف ہے. جزاک اللہ. اور اوپر والے اعراب اعراب الحرکات. حرکات. تو یہ کہاں پہ آئیں گے، شروع میں، درمیان میں یا آخر میں؟ آخر میں. آخر میں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان چیزوں کا بہت گرامر میں عمل دخل ہوگا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گی. اب یہ جتنے بھی پیش ہے نا، اس کی ایک کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں حالت رفع. جی ہم نے کہا مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کتاب. کتاب. اب میں نے کتاب کہا تو اس کا عدد کیا ہوا؟ ایک. جنس کیا ہوئی؟ کوئی نظر نہیں آ رہی، پتہ نہیں چل رہا. پتہ نہیں چل رہا. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میں کہوں جمیلہ، گولتا، تو اب کیا ہوگی؟ جنس جو ہے وہ مونس ہوگی. اب جمیلہ تن ہوا نا، جمیلہ تو اردو میں کہتے ہیں، عربک میں ہم زبر پیش لگاتے ہیں. تو اب اس کی وسعت کیا ہوئی؟ نام نہیں ہے یہ، ابھی ہم نام والی جمیلہ کی بات نہیں کر رہے، ہم اس کا مطلب خوبصورت. جی. تو اب اس کی وسعت کیا ہوگی؟ کامن ہوگا پراپر؟ آپ نے کہا نام کو نہیں دیکھ رہے ہیں. ہاں، نام کو نہیں صحیح، آپ علامت کو دیکھیں. نکرا ہو گیا. پھر نکرا ہو گیا. ٹھیک ہے. ہمیں وسعت بھی پتہ چل گئی، ہمیں عدد بھی پتہ چل گیا، ہمیں جنس بھی پتہ چل گئی. جی. میں نے کہا تھا جمیلہ تن، دو پیش. اب اس کی حالت کیا ہوگی؟ حالت اس کی جو ہے رفع. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی آپ اسم دیکھیں گے تو اس کے متعلق 4 انفارمیشن، 4 انفارمیشن آپ کو فوراً مل جائیں گی. ایک عدد، دوسری جنس، تیسری وسعت، اور آخری حالت. جی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور حالت کو دیکھیں تو عدد اور جنس میں اونا آتو ہم نے پڑھا تھا، وہ یہی چیز ہمیں حالت بھی بتا رہی ہے. جی. ایسے ہی ہو گیا نا کہ نہیں؟ تو ہم نے دیکھا یہ پیش کی پوری ایک کیٹیگری کو ہم کیا کہیں گے؟ حالت رفع. مثلا اگر میں کہوں الحمدو، الحمدو، اب اس کی حالت کیا ہوگی؟ رفع. محمدن، محمدن بھی رفع. مسلمون، مسلمون زبر آگی تو نصب نہیں، اونا آ گیا نا، اونا. اچھا جی 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 ٹھیک ہے. تو رفع. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بالکل صحیح. رفع. جامعاتن، یہ بھی رفع. الطیبات، یہ بھی رفع. جزاک اللہ. اب میں نے لفظ بولا الطیبات. الطیبات کی عدد کیا ہے؟ الطیبات جمع. جنس کیا ہے؟ مؤنث. جزاک اللہ. الطیبات الف لام لگا ہوا ہے، تو اس کی وسعت کیا ہوگی؟ الطیبات پھر یہ معرفہ ہوگا. ماشاءاللہ. وسعت معرفہ، الف لام آ گیا شروع میں. اور اس کی حالت کیا ہوگی؟ الطیبات. آتو تو مؤنث نہیں، میں حالت پوچھ رہا ہوں. حالت رفع. ماشاءاللہ. اب آپ نے دیکھا کہ اس ایک ہی لفظ کے آپ نے 4 پہلو نکال لیے. کلیئر ہو گیا؟ جی. میم نوشین آپ کو بھی کلیئر ہو گیا؟ جی. جزاک اللہ. اب آتے ہیں دوسری کیٹیگری ہوتی ہے زبر کی یا 2 زبر کی حرکت. ایک حرکت زبر ہے یا تنوین ہوگی تو 2 زبر ہوگی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم نے پڑھا تھا، چلے وہ ابھی ہم کثیرن طیبن. تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ نصب. جزاک اللہ. اب ایک ہمارے پاس ہوتا ہے زیر. باللہ، اللہ ہی ہو گیا زیر، تو اب کیا حالت ہوگی؟ جر. ہم نے پڑھا تھا علی محمدن.
محمد دن 2 زیر، تو حالت کیا ہوگی؟ جر جر، جزاک اللہ. یہ تو ہم نے پڑھی 2 پیش 2 زبر 2 زیر یا 1 پیش 1 زبر 1 زیر. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اعراب حرکات جزاک اللہ، اعراب حرکات اب اونا آتن، آتو کیا بنے گا؟ اعراب حروف حروف. اچھا، اب جو نصب و جر ہے نا، اس میں ہمارے پاس ایک ہی چیز آتی ہے، اینا، آتن یا آتی. جی ٹھیک ہے نا؟ اینا مثال کے طور پہ ہم کتابوں بھی کہتے ہیں اور کتابیں بھی کہتے ہیں کہ نہیں؟ جی کہتے ہیں نا؟ جی جی ٹھیک بالکل. ہے نا؟ تو کتابوں جب کہیں گے تو رفع ہے، اور کتابیں کہیں گے تو یا نصب ہے یا جر ہے. جی آئی ہوپ میم نوشین بات کلیئر ہو رہی ہے. جی جی کتابیں ہوگی تو اس کی حالت نصب ہوگی یا جر. اب دونوں میں سے کیا ہوگی یہ آگے جا کے دیکھیں گے، بڑا آسان ہے، آپ کو فوراً پتا چل جائے گا. جامعاتن کہا تو رفع ہے، اور جامعاتن کہا تو کیا ہوگا حالت؟ جر نصب یا جر. ٹھیک ہے نا؟ نصب یا نصب جر. جی یا جر. اگر میں کہتا ہوں الطیباتو تو کیا حالت ہوگی؟ رفع اور الطیباتی کو ہوں تو نصب یا جر. نصب یا جر. جزاک اللہ. ماشاءاللہ دیکھ لیں آپ نے عربک کیا، میں اس وقت اگر آپ کو کہوں نا 70% آپ کر گئے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 70% اسم کا آپ نے 70% پورشن آج آپ نے کر لی ہے. اب چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ ابھی آپ خود دیکھ لیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جی ابھی ہم نے الحمدللہ دیکھا کہ علامت ہے 2 پیش تنوین. مومنن، جی مومنن کی وسعت کیا ہوئی؟ مومنون نکرہ، کیوں؟ کیونکہ تنوین ہے آخر میں. جزاک اللہ. اس کے بعد ہمارے پاس جنس اور عدد اب ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ کوئی علامت ہے؟ مومنون کوئی علامت ہم نے منس کی پڑھی تھی، کوئی ہے اس میں؟ مومنون گولتا بھی نہیں، الف حمزہ بھی نہیں، گولتا بھی نہیں، الف حمزہ بھی نہیں ہے، اور کھڑی زبر یا بھی نہیں ہے. وہ بھی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اور آتن آتی بھی نہیں ہے. نہیں ہے. جی اچھا، مذکر کی بھی نہیں ہے، اونا اینا بھی نہیں ہے. جی وہ بھی نہیں اچھا، ہے. جب کسی لفظ کا ہمیں سمجھ نہ آئے علامت کے لحاظ سے تو ہم اس کو مذکر لیتے ہیں. اچھا اوکے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی کی علامت نظر نہ آئے تو ہم سمجھیں گے وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بیسیکلی مذکر ہے اور واحد بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ واحد بھی ہے. ٹھیک ہے. ابھی واحد کی واحد ہم نے کیوں کہا یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا. اور حالت کیا ہوگی اس کی؟ رفع نصب جر 3 ہے. رفع رفع جزاک اللہ. کیسے رفع بنا؟ 2 پیش 2 پیش. جزاک اللہ. اب ہمارے پاس 2 زبر آگے مؤمنن، اس کی وسعت کیا ہوگی؟ مومنن نکرہ نکرہ. جنس جنس وہی نہیں پتہ چل رہا. تو کیا ہوگی؟ مذکر مذکر. جزاک اللہ. عدد نہیں پتہ چل رہا تو کیا ہوگا؟ واحد. واحد. اور حالت کیا ہو گیا؟ 2 زبر اب وہی نصب جر. نصب یا جزاک جر. نصب. ٹھیک ہے. نہیں، اعراب الحرکات میں آپ نے کلیئر دیکھا تھا پیش زبر رفع زبر نصب اور زیر جر ہے. ٹھیک ہے نا؟ پرابلم ہے. مؤمنین میں بھی آپ دیکھیں تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ جر جر. جزاک اللہ. اب ہم اس کی جمع بنائیں گے. سوری، ابھی ال لگ گیا تو اب کیا بن گیا؟ یہ اب یہ معرفہ ہو گیا. معرفہ ہو گیا. جنس عدد تو وہی رہے گی، ظاہر ہے اس کا تو جنس نہیں بدلتی نا اس سے. جی. اور حالت کیا ہوگی؟ وہ رفع ہے. رفع. المؤمنہ کی حالت کیا ہوگی؟ وہی نصب. جر یا نصب.
نصب نہیں نہیں، نصب اعراب نصب الحرکہ نصب میں ہم نے کہا تھا کہ پیش زبر اور زیر ہوتا ہے. اعراب الحروف میں جو ہے نا ہمارے پاس نصب و جر الگ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، ایک کیٹیگری ہے. جی المؤمنی میں ہمارے پاس کیا ہوگا؟ حالت جر جر. جر. جزاک اللہ. جی. اچھا، ہم نے نماز میں پڑھا تھا حمدن کثیرن طیبن مبارکن، یہ کیا ہے حالت؟ یہ حمدن کثیرن جو ہے یہ نصب ہے. جزاک اللہ. وسط کیا ہے؟ طیباً وسط حمدن نہیں، کلیئر نہیں ہے. نہیں، وسط وسط. اچھا جی جی، وہ دو ضبط تنوین ہے تو نکرا. ماشاء نکرہ اللہ. عدد جی. کے لحاظ سے کوئی علامت ہے ہمارے پاس؟ عدد کے لحاظ سے نہیں. نہیں. جنس کے لحاظ سے کوئی علامت ہے؟ نہیں. تو یہ کیا بنے؟ جمع اور واحد اور واحد اور مذکر. ٹھیک ہے نا. جی اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نصب میں آ کے آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ زبر الف آ رہا ہے. جی آپ ایک کامن فینومینا دیکھ رہی ہیں کہ تنوین ہے، دو زبر نصب میں الف ساتھ ایڈ ہو رہا ہے، ایسی ہے کہ نہیں؟ ہاتھ ایڈ ہو رہا ہے. جی بنتن ہوتی ہے بیٹی، یہ مونس ہے، اس میں بھی الف ایڈ ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ اب یہ ہم دیکھیں گے. جب بھی کوئی لفظ ہو، وسط اس کی نکرہ ہو اور نصب ہو تو اس میں الف آئے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. آپ دیکھیں اکبرن جر ہے، اس میں الف نہیں آیا. اکبرن. جی ٹھیک ہے. اکبرن رفع، اس میں الف نہیں آیا. صرف نصب جی نکرہ میں ہمارے پاس الف آ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. جی لیکن کچھ الفاظ ہیں جہاں پہ ہمارے پاس الف نہیں آتا. مثلا طیبتن اور سماعن کیا ہے حالت؟ طیبن. طیبتن سماعن، اس کی طیبہ حالت کیا ہے؟ طیبتن سماعن. یہ نصب نصب نکرہ. ہے. جزاک اللہ. اور جی اس کی یہ کیا ہے، جنس کیا ہے؟ طیبتن آخر میں کیا آ رہا ہے؟ مونس مونس. کیسے پتا چلا؟ گولتا جزاک اللہ. اور سماعن کی کیا ہے؟ اور الف الف حمزہ آ گیا. الف الف حمزہ آ گیا، تو یہ بھی مونس جی ہے، مذکر مونس جی مونس مونس ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ نے جی یہ دیکھا کہ یہ نکرہ ہے، حالت نصب ہے، گولتا اور الف حمزہ جن الفاظ کے آخر میں آ جائے ان کے بعد الف نہیں آتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو جی کہیں کہیں یہ چیز ملے گی کہ لفظ لکھا ہوگا، نکرہ بھی ہوگا، نصب بھی ہوگا، لیکن الف نہیں آ رہا، تو بیسیکلی کیا ہوگا؟ وہ گولتا ہوگی یا الف حمزہ ہوگا. ابھی خلیفہ تن مذکر ہے، جی خلیفہ ہم نے پڑھا تھا نا، خلیفہ تن مذکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی لیکن کیونکہ گولتا آ گئی تو اس کے آخر میں الف نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میم نشین کلیئر ہوگی بات؟ جی 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 چلیں، جزاک اللہ. اچھا جی، اب آپ دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ سارے اکبرن مذکر ہے، سوءن جی مذکر ہے، بنتن مونس ہے، نصب بھی ہے، نکرہ بھی ہے، لیکن الف آ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ریویژن کر رہے ہیں جی ہم اسی سلائیڈ کو. جی 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 لیکن جی طیبتن سمان مونس ہیں، نصب ہیں، جی نکرہ ہیں. نکرہ لیکن ہے. الف جی کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ گولتا اور الف حمزہ آ رہا. گلتار. جی جی بالکل. ٹھیک جی ہے نا میم نشین، کلیئر ہوگی بات؟ جی جی جزاک اللہ. اچھا، اب یہ ہم نے مؤمنتن، اب اس کی وسعت کیا ہے؟ یہ نکرہ. نکرہ. ماشاءاللہ. کیسے پتا چلا؟ تنوین ہے آخر میں. تنوین ہے. اس کی جنس کیا ہوگی؟ مونس مونس. مؤنث. کیسے پتا چلا؟ گولتا آ گیا گولتا سے. عدد واحد اور حالت کیا ہے؟ رفع. رفع رفع. ماشاءاللہ. مؤمنتن، اس کی حالت کیا ہوگی؟ آ، نصب. نصب نصب. جزاک اللہ.
मोमिनतिन इसकी हालत क्या होगी? जर जर जर। अल मोमिनतु वुसत क्या होगी? रफा वुसत 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 सॉरी वुसत मार्फा अल लग गया तो मारफा मार क्यों? जी अलिफ लाम आ गया शुरू में। माशाल्लाह। और हालत क्या होगी? रफा माशाल्लाह। अल मोमिनता वुसत वुसत को छोड़ दे, हालत क्या होगी? नसब नसब। अल मोमिनती जर जर। जजाकल्लाह। ठीक है कि नहीं? अब मोमिनूना है, इसकी वुसत क्या होगी? कोई अलामत है हमारे पास? आल जाते में वुसत नहीं नहीं अल नहीं लगा हुआ तो ये क्या होगा? वुसत इसकी मारफा होगी। ठीक है, नकरा, सॉरी। जी ठीक है कि नहीं? नका अल नहीं ठीक लगा तो नकरा है ये। ठीक है कि नहीं? अच्छा, ठीक है इसकी ठीक जिन्स क्या होगी? मोमिनूना ऊना है तो मुज़क्कर जजाकल्लाह। और अदद के लिहाज से क्या होगा? जमा जमा। और हालत? ये ज- नसब नसब ऊना। ऊना ऊना रफा जजाकल्लाह। ऊना रफा था। अब हमने ठीक पढ़ा मोमिनीना, ईना आ गया, ईना। इसके अलामत, इसकी वसत क्या होगी? मोमिनीना वुसत इसकी नसब नहीं, वसत वसत नकरा मारफा है या नखरा नकरा है? वसत नक नकरा जजाकरा, नहीं क्योंकि अलिफ्लाम नहीं लगा हुआ। जिन्स जी हमें जी पता मुजक्कर है, अदद भी। जी लेकिन अब हालत क्या होगी? नसब या जर। जी नसब ठीक या जर ठीक है ना? हमने जी मुजक्कर की तो हमने जमा पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे मारफा। अल मोमिनूना में अल आ गया तो अब ये मारफा हो गया। ठीक है कि नहीं? मारफा हो गया जी हालत वही है। जी अल मोमिनूना अल आ गया, मारफा है। और जी ईना आ गया, अब ईना क्या बनेगा रफा हालत? नसब ये जर जजाकल्लाह। नसब अब जर हमने जी अत्तय्यबातु, तय्यबातुन, ये है तय्यबातुन, अल लगा हुआ है। नहीं नहीं लेकिन ये नकरा होगा। माशाल्लाह, क्योंकि तनवीन है। और तनवीन इसकी है जिन्स क्या होगी? मोनस मुन्नस। और जमा, अपना सॉरी, अदद अदद जमा है जमा। और हालत हालत इसकी रफा रफा। रफा जज़ाकल्लाह। तो ये बातिन, इसकी अब हालत क्या होगी? बातिन नसब ये जर नसब या जर। जज़ाकल्लाह। अल आ गया, अब वसत क्या होगी? मारफा मारफा मारफा। और हालत क्या होगी? रफा रफा। ये रफा बाती, अब हालत क्या होगी? नसब ये जर नसब या जर। जज़ाकल्लाह। कोई अभी क्वेश्चन है? हमारे पास कोई 20-30 सेकंड्स रह गए हैं। नहीं मेरा ख्याल है क्लियर हो गया आज का। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अभी आप देखिएगा आपने कितना कर लिया इंशाल्लाह। ठीक है ना? इसमें तस्निया रह गया, कल हम तस्निया भी करेंगे।